بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جب مشرکین مکہ دعوت حق کو روکنے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکے اور ظلم و ستم، جبر و استبداد، مال و دولت اور جاہ و وقار جیسے تمام حربے ناکام ہو گئے تو کفار مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو استہزاء اور تمسخر کا نشانہ بناتے یا پھر لایانی مطالبہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرتے۔ فضول مطالبات، ترغیب و ترغیب کے جملہ حربے ناکام ہو گئے تو ایسے لایانی مطالبات کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کیا جانے لگا جن کا منصب رسالت سے کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ مثلاً ترجمہ، اور کہتے ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ہمارے لیے کوئی چشمہ جاری نہ کر دو، یا خود تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس کے بیچ میں تم ہر طرف نہریں جاری کر دو، یا تم ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یا تم اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو لا کھڑا کرو، یا تمہارا کوئی سونے کا مکان ہی ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تو تمہارے آسمان پر چڑھ جانے سے بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم وہاں سے لکھی ہوئی ایک کتاب نہ لاؤ جسے ہم خود پڑھ سکیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے بیہودہ مطالبات کا رسالت کے عظیم تر مقام کے ساتھ کوئی جوڑ نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک انسان ہوں جسے رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے، اور رسالت کا ان شعبدوں سے کیا تعلق؟ مطالبہ پورا کرنے پر آمادگی اور جبریل امین۔ عموماً تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محمل اور لغو مطالبہ مسترد کر دیا کرتے تھے، مگر کبھی کوئی مطالبہ پورا کرنے پر تیار بھی ہو جاتے۔ ایک دفعہ مشرکین نے کہا، اگر تم ہمارے لیے کوہ صفا کو سونے کا بنا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، واقعی؟ سب نے یقین دلایا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دست دعا دراز کرنے لگے تو جبریل امین نازل ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، فرماتا ہے کہ اگر آپ کی خواہش ہو تو صفا کی پہاڑی سونا بن جائے گی، لیکن اگر اس کے باوجود یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ پوری کائنات میں ایسا عذاب کسی کو نہ ملا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی ہٹ دھرمی سے آگاہ تھے، جانتے تھے کہ یہ لوگ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے اور ہولناک عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اس لیے آپ نے صفا کے سونا بن جانے کی دعا ترک کر دی اور جبریل امین کو جواب دیا کہ کوہ صفا بے شک سونا نہ بنے، لیکن ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ اس پیکر رحمت پہ لاکھوں درود و سلام جو اپنے دشمنوں کو بھی مبتلا عذاب نہیں دیکھ سکتا تھا، اور بارگاہ الہی میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھلے رکھنے کی التجائیں کیا کرتا تھا۔ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو استہزاء اور تمسخر کا نشانہ بنایا جاتا۔ ترجمہ، اس شخص کو خدا نے رسول بنا ڈالا ہے، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ گویا رسول ایسا ہونا چاہیے جو نہ کھانا کھائے نہ بازار کو جائے۔ سبحان اللہ، کیا عجب معیار ہے رسالت کا! ان کے نزدیک کسی انسان کی عظمت اور بڑائی کا دار و مدار اس کی مالداری پر تھا۔ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دولت کی فراوانی نہ تھی، اس لیے مشرکین حیرت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ کیا خدا کو مکہ اور طائف کے دونوں شہروں میں کوئی بڑا آدمی دستیاب نہیں ہوا کہ اس کو رسول بناتا اور اس پر قرآن اتارا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتوں سے دل تنگ اور ملول ہوتا تو رب العالمین آپ کی تسلی کے لیے خود ان اعتراضات کے جوابات دیتا اور مشرکین کے منہ بند کر دیتا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔